السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت سے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں تعوذ پڑھیں گے ابتدائی تلاوت کی وجہ سے، اور تسمیہ پڑھیں گے ابتدائی صورت کی وجہ سے، مطلب کہ تعوذ تسمیہ دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه ہدی للمتقین۔ یہ سب سے پہلے حروف مقطعات میں سے الف لام میم ہے، تو یہ لام اور میم کے اوپر 5 الف کی مد ہے، 5 الف کی مد کریں گے، اور جس حرف کے اوپر شد آ جائے تو ہم نے پیچھے والے حرف کو شد والے حرف کے ساتھ ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب کہ لام کی مد کو ہم نے میم کی شد میں ٹچ کریں گے، اور پھر اگر نون یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں اپنے ساؤنڈ کو ناک میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ غنہ کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ الف کے بعد لام، لام کے اوپر 5 الف کی مد، جب 5 الف کی مد پوری ہو رہی ہو تو پھر ہم نے اس مد کے ساؤنڈ کو میم میں ٹچ کر کے پھر غنہ کریں گے، اور پھر غنہ کرنے کے بعد پھر میم کو 5 الف کی مقدار میں لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الف لام میم، ذالک الذال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے اور 1.5 الف تک کھینچیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کھڑی حرکت میں سے کھڑی زبر ہے۔ ذالک یہ باریک کاف ہے اور اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور ذالک لام ساکن ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے، قلقلہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد کتاب، کتاب تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1.5 الف تک کھینچیں گے۔ کتاب لا با کے اوپر پڑی حرکت میں پیش ہے، تو اس کو لمبا نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا اور مجہور بھی نہیں پڑھنا، بلکہ سمپل سا ادا کرنا ہے۔ ذالک الکتاب لا، لا لام کے بعد الف، الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ ریب فیہ، لا ریب فیہ، ری را زبر کی وجہ سے اس کو پر کر کے پڑھیں گے، اور را کے بعد یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر، تو یہ یا لین ہے، اس کو بغیر لمبا کیے پڑھنا ہے۔ لا ریب فیہ، فیہ فا کے بعد یا ساکن، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر، تو یا مدہ ہے، 1 الف تک کھینچیں گے۔ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، ہا حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا کریں گے۔ دال کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تو قاعدہ یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام کہتے ہیں آپس میں ٹچ کر دینا، 2 چیزوں کو آپس میں جوڑ کے یکجان کر دینا۔ تو اصل میں یہ کیا ہے؟ ہدن للمتقین، مطلب دال کے اوپر 2 زبر، پھر آگے للمتقین لام کے نیچے زیر، تو دال کے اوپر 2 زبر کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا۔ حروف یرملون 6 ہیں، اسی یرملون کو آپ کٹ کر دیں، یا را میم لام واو نون، تو یہ تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو ان کا آپس میں ادغام ہو جائے گا۔ پھر ادغام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک غننے کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، ایک بغیر غننے کے ادغام ہوتا ہے۔ تو حروف یرملون میں سے 4 حروف ہیں، یا میم نون واو، تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غننے کے ساتھ ادغام ہوگا، اور اگر ان 4 حروف کے علاوہ باقی 2 حروف بچ گئے لام اور را، تو لام اور را میں سے کوئی حرف آئے تنوین کے بعد تو وہاں ادغام تو ہوگا بغیر غننے کے، اب جیسے یہاں پر بغیر غننے کے ادغام ہو رہا ہے۔ ہدی للمتقین،
تقین قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، قاف کے بعد یا ساکن، اس سے پہلے زیر تو یا مدہ ہے، لاسٹ میں ہم نون کی زبر کو ساکن کر کے وقف بالاسکان کر رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ الذين ذال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے، یا ساکن اس سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف تک کھینچیں گے۔ الذین نون کے اوپر پڑی حرکت ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا، یا کے بعد حمزہ ہے تو حمزہ کا جھٹکا دینا ہے۔ یؤمنون نون کے بعد واو ساکن، اس سے پہلے نون پہ پیش تو واو مدہ ہے۔ یؤمنون لاسٹ والے نون کے اوپر صرف زبر ہے پڑی حرکت میں تو اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ بالغیب بال یہ لام ساکن کو ہلانا نہیں ہے، قلقلہ نہیں کرنا۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، غین کے بعد یا لین ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ بالغیب ویقیمون واو متحرک ہے، ہونٹوں کو گول کر کے اس کو ادا کریں گے، یا کے اوپر پیش ہے تو اس کو بغیر کھینچے یا بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ویقی یہ یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر تو یا مدہ ہے، ایک الف تک کھینچیں گے۔ مون میم کے بعد واو ساکن تو میم ضمہ مطلب میم کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن تو واو مدہ، ایک الف تک اس کو کھینچیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، سیٹی والے حروف میں سے ہے، سختی سے یا سیٹی سے ساؤنڈ نکالیں گے۔ لام کے اوپر کھڑی حرکت کی وجہ سے اس کو 1 سے 1.5 الف تک کھینچیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا یہ تا کے اوپر صرف زبر ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا۔ وَمِمَّا واو متحرک ہے، ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ مِمَّا میم مشدد کا غنہ ہے تو یہاں ساؤنڈ کو ناک میں لے جانا ہے۔ میم کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف تک کھینچیں گے۔ رَزَقْنَاهُمْ موٹے را کے اوپر زبر ہے تو زبر کی وجہ سے اس کو پر کر کے پڑھیں گے یا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ زا سخت حروف میں سے ہے یا سیٹی والے حروف میں سے ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ رزق قوف موٹے حروف میں سے موٹا بھی پڑھیں گے، اور حروف قلقلہ کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے یہاں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف قا با جیم دال، تو یہ قلقلہ کی شرط یہ ہے کہ ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف جب کسی لفظ کے درمیان یا آخر میں ہو اور ساکن ہو تو قلقلہ ہوگا۔ اب یہاں رزقناہم قوف کلمے کے درمیان میں ہے اور ساکن بھی ہے تو قلقلہ ہوگا، مطلب کہ ہم نے موٹا بھی کرنا ہے اور اس کو ہلانا بھی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 سے 1.5 الف تک کھینچیں گے۔ ہم میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو ادھر اظہار ہوگا۔ میم ساکن کے قاعدے ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم مشدد ادغام مال غنہ ہو جائے گا، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوگا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو وہاں اظہار ہوگا، تو یہاں اظہار ہے۔ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ادھر اخفا ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے، یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اقلاب میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوتا ہے، تو یہ فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں ہم اخفا کریں گے۔ ينفقون قوف موٹے حروف میں سے موٹا کر کے پڑھیں گے، واو ساکن اس سے پہلے قوف پر پیش ہے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، 1 الف تک کھینچیں گے۔ لاسٹ میں نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے وقف میں، تو وقف بالاسکان ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اچھے طریقے سے اس کی مشق کریں اور اس کو سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔